وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے لیے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ صوبے دہشت گردی سے نمٹنے میں اپنا حصہ ڈالیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ مشترکہ ذمہ داری ہے، ریاست کو صرف ایک ادارے پر چھوڑنا غلطی ہے۔ دشمن نے سوشل سپیئر کو زہر آلود کر دیا، نفرت تقسیم کے بیانیے کو ختم کرنے کے لیے قوانین بنانے ہوں گے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے درکار فنڈز فراہم کریں گے۔ اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے نیشنل ایکشن پلان پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء، چاروں وزرائے اعلیٰ سمیت تمام آئی جیز شریک ہوئے۔ سپاہی ہارون ولیم کی راولپنڈی میں آخری رسومات ادا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آخری رسومات میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ سپاہی ہارون ولیم گزشتہ روز قرم دھماکے میں شہید ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نے سینٹ پول چرچ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان نے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیں، وطن کی خاطر قربانی دینے والے سپوتوں کو سلام پیش کرتا۔ ثناء اللہ مستی خیل کی رواں سیشن کے لیے قومی اسمبلی کی رکنیت معطل۔ رہنما سنی اتحاد کونسل نے خواجہ آصف کو مخاطب کر کے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ قابل اعتراض الفاظ پر خواتین اراکین کا احتجاج۔ ڈیپٹی اسپیکر نے کچھ الفاظ غیر پارلیمانی قرار دے دیے۔ اسپیکر نے ثناء اللہ مستی خیل کی معطلی کی تحریک پیش کی جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ ایاز صادق نے کہا میرے پاس الفاظ نہیں، اس واقعے کی کیسے مذمت کروں۔ تحریک انصاف میں اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے۔ پارٹی اختلافات کے باعث پی ٹی آئی کے شہریار آفریدی قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق شہریار آفریدی کو سیاسی کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا، پارٹی عہدہ بھی نہ ملا۔ پی ٹی آئی کی اندرونی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ شہریار آفریدی نے 2 ماہ پہلے کوہاٹ جلسے میں بھی پارٹی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انٹیلیجنس ناکامی کا ذمہ دار کون ہے پوچھا جائے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کا ایوان میں سوال۔ عمر ایوب نے چین کا سیکیورٹی خدشات کا اظہار تشویشناک قرار دے دیا۔ کہا سی پیک ملک کی معیشت کے لیے اہم منصوبہ ہے، پاکستان کی سالمیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ قائد حزب اختلاف کی پی ٹی آئی کارکنوں اور ایم این ایس کے خلاف مقدمات درج کرنے اور گرفتاریوں کی مذمت۔ بانی کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی سڑکوں پر۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قیادت میں پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن تک مارچ۔ شرکاء کا چیف الیکشن کمشنر اور چاروں اراکین سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ ڈی سی راولپنڈی کا پی ٹی آئی رہنماؤں شہریار ریاض، اجمل صابر، امیر افضل، تیمور مسعود کو 15 روز کے لیے نظر بند کرنے کا حکم۔ لاہور میں احتجاج میں ناکامی پر پی ٹی آئی قیادت کا اظہار برہمی۔ رہنماؤں کی ریلی میں عدم شرکت پر رپورٹ تیار کر لی۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی اہل نہیں، الیکشن کمیشن نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ کہا سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کے آئین میں غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف شرط غیر آئینی قرار دے دی۔ سوات واقعہ پولیس کی غفلت سے ہوا، ملزم کو محفوظ مقام پر نہ پہنچانا پولیس کی بڑی غلطی قرار۔ اعلیٰ پولیس آفیسرز اور سیاسی رہنماؤں کی غیر موجودگی بھی نقصان کا باعث بنی۔ مبینہ توہین مذہب واقعے پر ابتدائی رپورٹ جاری۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں جے آئی ٹی قائم۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال، مریض خوار ہو گئے۔ وزیر صحت سلمان رفیق کی ہڑتالی ڈاکٹرز کو 24 جون تک ڈیوٹی پر آنے کی ڈیڈ لائن۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے کہا کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، مزید بھرتی کے لیے تیار ہیں، ڈاکٹرز کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے۔ صدر وائی ڈی اے پنجاب نے حکومتی کارروائی پر ایمرجنسی وارڈز میں کام بند کرنے کی دھمکی دے دی۔
عید الاضحیٰ پر بہترین انتظامات، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈپٹی کمشنرز اور ان کی ٹیموں کو شاباش، وزیر اعلیٰ کی ہر ضلع میں مانیٹرنگ کے لیے مستقل کنٹرول روم بنانے کی ہدایت، مریم نواز کا محرم، سیلاب اور بارشوں کے پیش نظر انتظامات کرنے کا حکم۔ بچوں کے دودھ پر ٹیکس میں اضافے کی تجویز مسترد، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے فلاحی اسپتالوں پر سیلز ٹیکس لگانے کی حمایت کر دی۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا حکومت ٹرسٹی اسپتالوں کا آڈٹ کرائے۔ فاروق ایش نائک نے کہا فلاحی اسپتالوں کی لیبارٹریز پر مریضوں سے مہنگی فیس لی جاتی ہے۔ ایم کیو ایم نے ملک میں معاشی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ نواز شریف رائیونٹ کا محل ملک کے لیے عطیہ کریں، آصف زرداری بلاول ہاؤس دے دیں، بانی پی ٹی آئی بنی گالہ کا محل ملکی خزانے میں دے سکتے ہیں، تمام اراکین اسمبلی اپنی تنخواہوں کا 25% ملکی خزانے میں جمع کرائیں۔ مصطفیٰ کمال نے معاشی بحالی کا فارمولہ اسمبلی میں پیش کر دیا۔ بجلی کی گھنٹوں بندش، نہ دن کو سکون نہ رات کو چین، کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ پر عوام کا پارا ہائی، ابوالحسن اصفہانی روڈ میدان جنگ بن گیا۔ کے الیکٹرک کے کسٹمر کیئر سینٹر پر عوام کا دھاوا، دفتر کے شیشے توڑ دیے، کے الیکٹرک کا عملہ دفتر چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر مظاہروں کا اعلان، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے عوام دشمن بجٹ اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف قومی تحریک مزاحمت کا آغاز کر دیا۔ قوم مایوس نہ ہو، ظالم اشرافیہ سے نجات کے لیے ہمارا ساتھ دے۔ گرمی سے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، محکمہ موسمیات کی آج سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر بارشوں کی پیش گوئی۔ سیاحتی مقام غزر میں رم جھم سے حسین وادی کا حسن نکھر گیا، بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ بھی جاری، ملک بھر میں مانسون بارشیں 27 جون سے شروع ہونے کا امکان۔ چشتیاں میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، نون لیگ کا مقامی رہنما غلام ربانی قتل، دکاندار زخمی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، آئی جی پنجاب کو فوری ملزموں کی گرفتاری کا حکم دے دیا، زخمی تاجر کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ بابر اعظم کہہ دیں میرے خلاف سازش ہوئی ہے، پہلے خط لہرائیں پھر بولیں گم ہو گیا، عبدالقادر پٹیل کا کپتان قومی کرکٹ ٹیم کو مزاحیہ مشورہ۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹ ٹیم کو کیا ہو گیا، بھارت سے ہار گئے، اگر بابر اعظم بھی اپنے خلاف سازش کا الزام لگا دیں تو ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ کینیڈا کی کرکٹ لیگ G20 میں کھلاڑیوں کی ریٹینشن اور سائننگ مکمل، بابر اعظم، محمد رضوان اور محمد عامر وینکوور نائٹس کا حصہ بن گئے، شاہین آفریدی کو ٹورنٹو نیشنل، افتخار احمد کو بنگلہ ٹائیگرز نے سائن کر دیا۔ لیگ کا آغاز اگلے ماہ جولائی سے ہوگا۔ خانہ کعبہ کے محافظ اور 109ویں کلید بردار ڈاکٹر صالح بن زین العابدین انتقال کر گئے۔ شیخ صالح کافی عرصے سے علیل تھے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کا ڈاکٹر صالح بن زین العابدین کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ اور بھارتی اداکارہ سوناکشی سنہا اور ظہیر اقبال کی شادی کی تقریبات جاری، مہندی میں قریبی دوستوں اور شوبز شخصیات کی شرکت، شتروگھن سنہا کی ممبئی میں رہائش گاہ کو خوبصورت روشنیوں سے سجا دیا گیا، شادی کی رسم آج ہوگی۔